190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بڑی پیش رفت، شہزاد اکبر، ملک ریاض، زلفی بخاری اور فرش شہزادی سمیت 6 افراد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو آج پیش نہیں کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل آئندہ سماعت پر انہیں پیش کریں۔ احتساب عدالت اسلام آباد کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ریفرنس کی آئندہ سماعت 6 دسمبر کو ہوگی۔ وزارت قانون کے مطابق ریفرنس کا ٹرائل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیا جائے گا۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ ملزمان کو کیس کے چالان کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ جج کا سابق چیئرمین کے وکلاء کے تاخیر سے آنے پر اظہار برہمی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے دوران سماعت مختلف امور پر وکلاء سے مشاورت کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کل بھی تھا، آج ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ آئندہ عام انتخابات میں سیکیورٹی کا چیلنج۔ ملک بھر میں انتخابات کے لیے 2,77,558 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا سیکریٹری داخلہ کو مراسلہ۔ لکھا پنجاب میں 1,69,000 اہلکاروں کی کمی ہے۔ اسلام آباد میں 9,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے، 4,000 کی کمی ہے۔ الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات کے لیے 17 ارب روپے کا مطالبہ۔ سیکریٹری خزانہ نے 2 دن میں انتخابی فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا جتنے فنڈز کمیشن مانگے گا اتنا ہی دیا جائے گا۔ انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق تمام دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں۔ الیکشن کمیشن جلد از جلد پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔ نو منتخب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں اور لیول پلینگ فیلڈ پر تحفظات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ میں نگراں حکومت کم، پیپلز پارٹی کی حکومت زیادہ ہے۔ سندھ تقسیم ہو چکا، صرف اعلان باقی ہے۔ اگر صاف شفاف انتخابات نہیں ہوتے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ فاروق ستار نے کہا حلقہ بندیوں میں غلطیوں کو مزید بگاڑ دیا گیا۔ اتنی ناانصافی کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں گے؟ ایم کیو ایم کا نئی حلقہ بندیوں پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ، درخواست دائر کی جائے گی۔ نون لیگ نے سندھ میں حلقہ بندیوں پر سوال اٹھا دیا۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا لگتا ہے کسی کی فرمائش پر حلقے بنائے گئے ہیں، حلقہ بندیوں کے خلاف الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی ماڈل ٹاؤن آمد، نواز شریف سے ملاقات۔ سندھ میں ایم کیو ایم اور دیگر ہم خیال جماعتوں سے مل کر انتخابی اتحاد بنانے پر اتفاق۔ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ اور جے یو آئی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر متفق ہو گئیں۔ انتخابات کے بعد مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ۔ نواز شریف نے پی ڈی ایم اتحاد میں مولانا کے کردار کو مثالی قرار دیا۔ اہم ملاقات میں انتخابات کے بعد مشترکہ صدارتی امیدوار لانے اور ایم کیو ایم کے مجوزہ بلدیاتی نظام پر بھی مشاورت۔ لیگی صدر شہباز شریف نے ایک بار پھر چارٹر آف اکانومی کی تجویز پیش کر دی۔ کہا متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل سے نکال سکتا ہے۔ رانا ثنا نے کہا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن اتحاد کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے، جو وعدہ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے قوم سے کیا وہ پورا ہوگا۔ الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ایک جماعت کو اہمیت دی جا رہی ہے، اس کے سربراہ کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ خورشید شاہ کی تنقید، کہا کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ شرجیل میمن بولے نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، پیپلز پارٹی الیکشن میں ہر جگہ سے بھرپور مقابلہ کرے گی۔ سعید غنی نے کہا دھمکی اور دادا گیری کا طرز عمل کسی طور پر مناسب نہیں۔ مصطفیٰ کمال کے دھمکی آمیز رویے کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی عوام سے لوٹ مار، صارفین سے اوور بلنگ ثابت۔ جولائی اور اگست میں زائد بل وصول کیے گئے۔ فالٹ میٹر تبدیل نہ کرنا صارفین کے ساتھ بددیانتی تھی۔ نیپرا کی انکوائری رپورٹ جاری۔
میٹر ریڈنگ کی تصاویر بھی نہیں لگائی گئیں۔ اوور بلنگ سے 1 کروڑ صارفین متاثر۔ کے الیکٹرک سمیت اوور بلنگ میں ملوث ڈسکوز کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رجسٹرار نوٹس کے جواب کا ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا۔ رجسٹرار آفس نوٹس پر جواب جمع، کہا رجسٹرار کے نوٹس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں۔ رجسٹرار کو مقدمے کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا پوچھنے کا حق نہیں۔ آئینی درخواست میں مقرر نہ ہونا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری جولیٹ والز وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئیں۔ افغانستان کی صورتحال، غیر قانونی افراد کے انخلا پر پاک امریکہ مذاکرات آج ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق 25,000 افغان باشندوں کی امریکہ میں آباد کاری بھی ایجنڈے میں شامل۔ 2 مزید امریکی وفود بھی رواں ماہ پاکستان آئیں گے۔ ایف بی آر کی کاوشوں کے باوجود خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگ نان فائلر۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تاجر نان فائلرز کے لیے شکنجہ بنانے کے خواہاں۔ پشاور کے عوام کہتے ہیں ترقی کے لیے فائلر بننا ضروری ہے، لیکن حکومت بھی باقی اشیاء پر ٹیکس میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے۔